المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المطهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور اولیاء امت کے چاہنے والوں، حضرت سید امیر شاہ قاضی رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں، آئیے جھوم جھوم کر اپنے آقا و مولا مدنی دولہا تاجدار عرب و عجم، نور مجسم، شفیع امم، محبوب کردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. ایک مرتبہ مخصوص انداز میں باتیں ہیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا نبي الله نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینے میں چھپائی جاتی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینے میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ان خرقہ پوشوں سے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے. ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. حضرات، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے. وہاں کیا مرتبہ غوث ہے، بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء مانتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا، وہ ہے تلوہ تیرا. اور کیا بات یاد رکھو کہ بہت سے ولی ہیں جن کی ولایت پر لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن غوث اعظم کی شان ایسی بلند ہے کہ ان کی ولایت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. اپنے تو اپنے مانتے ہی ہیں، جو دشمنان ولی ہیں وہ بھی تسلیم کرتے. ابن تیمیہ جیسا آدمی جو ولیوں کا دشمن نہیں بلکہ نبی کا دشمن، اس نے بھی یہ مانا ہے کہ تواتر کے ساتھ جتنی کرامتیں شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی کی مدت پہنچی ہے اور کسی ولی کی نہیں پہنچی. میرے بھائیوں، ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، ادب والے ہیں، محبت والے ہیں. ماشاءاللہ ہے نا، ادب والے ہیں، محبت والے ہیں. اور ہم کو یہ محبت اور یہ ادب ہی کام آنے والا فعل ہے. ہم نے درود پاک پڑھا، یقیناً محبت کے ساتھ پڑھا، لیکن جتنی محبت کے ساتھ پڑھنی چاہیے ہم نے اس کا مظاہرہ نہیں کیا.
سلطان محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور ان کا پیارا وزیر ایاز، بڑی محبت تھی دونوں میں۔ ایاز کو محمود سے بہت عقیدت تھی اور محمود کو ایاز سے بہت پیار تھا۔ ایک دن وضو خانے کے اندر سلطان محمود غزنوی تھے، وہیں سے پکارا، پیسرے ایاز سے کہو کہ وضو کو پانی لائے۔ محمود غزنوی نے سنا، حیران و پریشان ہوا، غمگین ہوا، کہیں میرے بیٹے سے سلطان ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں کہ آج انہوں نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا۔ اتنی بارش کیا کہتے ہیں، کہیں میرے بیٹے سے سلطان ناراض تو نہیں ہے کہ آج انہوں نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا۔ جب سلطان محمود غزنوی وضو کر کے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہو گئے، بڑے ہی ادب کے ساتھ ایاز حاضر خدمت ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، سلطان محترم، آج میرے بیٹے نے آپ کی شان میں کچھ گستاخی تو نہیں کر دی ہے؟ آپ اس سے ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں؟ کہا، ایاز کیا وجہ ہے، کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ کہا، حضور والا، میں نے آج سنا ہے کہ آپ نے پیسرے ایاز کر کے پکارا ہے، اس کا نام نہیں لیا ہے، اس لیے جب سے مجھ کو تشویش ہو گئی ہے کہ آپ کی شان میں میرے بیٹے نے کوئی گستاخی ضرور کی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! سلطان محمود بادشاہ ہیں اتنے بڑے، ہمارے اور آپ کے جیسے چھوٹے موٹے انسان نہیں، بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ، لیکن عشق محمد تو دیکھو، عشق رسول تو دیکھو، محبت رسول تو دیکھو۔ اللہ اکبر! وہ سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں، ایاز فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایاز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں وضو خانے میں تھا تو بغیر وضو کے تھا، اور تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے۔ یہ کب میں دوبارہ کروں کہ بغیر وضو کے میں محمد کا نام زبان پر لاؤں۔ امام یوں ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بیدبیس، یعنی ہزار مرتبہ اپنے منہ کو ہم گلاب اور مشک سے پاک اور صاف کر لیں، پھر آپ کا نام لیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ عاشقوں کا یہ حال ہے۔ ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اتنا نہیں تو کم سے کم درود و سلام پڑھنے کے لیے ہم خاص وقت میں باوضو رہ کے رہیں، اور ایسی محفل جب ہم سجائیں یا اس ایسی محفل میں حاضر رہیں، جب بھی باوضو رہ کے رہیں اور بادب بیٹھا کے رہیں۔ بزرگوں کی بارگاہ میں ادب سے ہی سب کچھ ملتا ہے، بے ادب کو کچھ نہیں ملتا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔ بہت سے یہاں انفراد طریقت کے مریدین بھی ہوں گے، وہ بھی یہ واقعہ غور سے سنیں کہ اپنے پیروں سے کس طرح لیا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زمانے کا واقعہ ہے جب وہ مدرسہ نظامیہ میں زیر تعلیم تھے، طالب علم تھے، نوجوان تھے۔ ابو عبداللہ محمد اس واقعات کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، میں ابن سبا اور شیخ عبد القادر جیلانی ہم تینوں مدرسے میں طالب علم تھے۔
ہم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کی زیارت کا بھی شوق تھا۔ بغداد میں ایک کتب تھے جو بہت مشہور تھے کہ جب وہ چاہتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ اور اسی سے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، اسی واقعات سے بہت سے مسئلے حل ہوں گے، عقیدے کے، اعمال کے، ہماری نیتوں کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں اس بزرگ کتب کی زیارت کے لیے مدرسے سے نکلے، اور راستے میں ابن سبا نے کہا، میں ان سے ایسے مسئلے پوچھوں گا جن کا وہ جواب نہ دے سکیں گے۔ اور ابو عبداللہ نے کہا کہ میں ان سے ایسے مسئلے پوچھوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ کہتے ہیں، واللہ میں تو ان سے کچھ پوچھنے نہیں جا رہا ہے، میں تو ان کی برکت حاصل کرنے جا رہا ہوں، میں ان سے فیض لینے جا رہا ہوں۔ یہ کہا، راستے میں یہ تینوں گفتگو کرتے ہوئے چلے۔ جب ان کے گھر پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں حضرت ہے نہیں، غائب۔ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہ تشریف فرما ہے اپنی جگہ پہ۔ اس کے بعد وہ ارشاد فرماتا ہے، ابن سبا تو مجھ سے ایسے مسئلے پوچھنا چاہتا اور پھر یہ دیکھنا چاہتا کہ میں جواب نہیں دے سکوں گا، میں تیری پیشانی پر علامت کفر دیکھ رہا ہوں، کفر کی نشانی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر ابو عبداللہ سے آپ نے کہا کہ تو مجھ سے ایسے مسئلے پوچھنا چاہتا اور پھر یہ دیکھنا چاہتا کہ میں کیا جواب دیتا ہوں، تو سنو، تیری یہ بے ادبی کی وجہ سے دنیا تیرے کان تک پہنچ جائے گی۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو انہوں نے اپنے پاس بلا کر تعظیم کی، اور پھر کہا کہ تیرے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک دن تو برسر منبر یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کے گردن پر ہے۔ اب یہ واقعہ آپ نے سن لیا۔ اب وہی راوی کہتے ہیں کہ اس بزرگ کتب نے جو کہا تھا بس ہو بہو ویسا ہوا کہ ابن سبا پڑھ لکھ کر پڑھنے میں بہت ذہین تھا، علم کلام کا ماہر ہو گیا، بہترین مناظر بن گیا۔ بادشاہ وقت، سلطان وقت نے اس کو قاصد بنا کر روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ روم کے بادشاہ نے جب اس کی وجاہت کو دیکھا، اس کے علم کلام کو دیکھا، اس کی گفتار کو سنا اور اس کے چہرے کے حسن کو دیکھا تو بہت مرعوب ہوا، اور عیسائی پادریوں کو بلایا مناظرہ کے لیے۔ اور جب مناظرے کے لیے پادری آئے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد سب خاموش ہو گئے، اور یہ ابن سبا مناظرہ جیت گیا۔ مناظرہ جیتا، بادشاہ بہت حیران تھا۔ اتنے میں بادشاہ کی بہت خوبصورت حسینہ بیٹی آ گئی، بڑی حسینہ اور جمیلہ تھی۔ ابن سبا کی نظر اس پر پڑ گئی، اور وہ نظر پڑنی تھی کہ اس پر وہ عاشق ہو گیا۔ بادشاہ ہرقل سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے کہا ایک شرط پر، اگر تم اپنا دین اسلام چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لڑکی پر ایسا عاشق ہو گیا تھا، اس
عیسائی بن گیا. حضرت وہ بزرگ قطب نے جو کہا تھا وہ صادق ہوا کہ نہیں؟ یہ ہو گیا. اب خود وہ ابو عبداللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا کہ میں پڑھ لکھ کر ایک بہترین حساب داں بن گیا, میں علم حساب میں ماہر ہو گیا, تو بادشاہ نے مجھ کو اوقاف پر مقرر کر دیا, وزیر اوقاف بنا دیا. تم دولت اور مال اتنا میرے پاس آیا کہ واقعی یہ دولت یہ دنیا میرے کام تک پہنچ گئی. اور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا, اور وہ میں نے دیکھا کہ ہزاروں کے مجمع میں غوث عبد القادر جیلانی نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا, ھذا قدمی علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, عرس قادری, عرس قادری, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. اب یہاں رک کر میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں, کچھ مسائل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بتائیے یہ تینوں راستے سے جا رہے تھے تو آپس میں انہوں نے گفتگو کیا تھا, ان کے گھر پہ جا کے تو نہیں کیا تھا نا, مدرسے سے نکل کے راستے میں انہوں نے کیا کہا تھا, لیکن ان کو کیسے خبر ہو گئی؟ وہ بزرگ جو کتب تھے ان کو کیسے خبر ہو گئی؟ ہاں, اور پھر انہوں نے جو کہا تھا ان کے بارے میں وہ تو بعد میں ہونے والا تھا, بعد میں ہونے والا اس علم کو انہوں نے کیسے بتا دیا؟ جسے لوگ علم غیب کہتے ہیں اور ہم آپ کو علم غیب وہ سمجھتا ہے, تو علم غیب انہوں نے کیسے دے دیا؟ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے, تو وہ بزرگ کتب جو بغداد میں بیٹھے تھے, ابھی تو ابن سبا کافر نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے پہلے اسے کافر کہہ دیا. ابھی تو ابو عبداللہ ابھی اس دنیا اس کے کام تک نہیں پہنچی تھی, انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا. غوث اعظم نے یہ اعلان پہلے نہیں کیا تھا لیکن اس کتب نے پہلے کہہ دیا. کیا سمجھا آپ نے؟ ایک انسان جو ہوئی جو بات ہو گئی اس کو جان لے, ایک انسان جو ہونے والی بات ہے اس کو جان لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے لوگ گمراہ ہو گئے, بدعقیدے ہو گئے کہ اللہ کے ولی ہم جیسے انسان ہیں, وہ کیسے غیب کی خبر دے سکتے ہیں, وہ کیسے پیچھے کی جان سکتے ہیں اور آگے کی بتا سکتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اسی لیے لوگ گمراہ اور بد مذہب ہوتے چلے گئے اور ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں, یقیناً ایک انسان جو صرف انسان ہے اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے, وہ نہ پیچھے کا بتا سکتا ہے نہ آگے کی خبر دے سکتا ہے. لیکن وہی انسان جب اس کے اندر معرفت خداوندی آ جائے, وہی انسان جب وہ ولایت کے درجے پر فائز ہو جائے, وہی انسان جب وہ قرب خدا حاصل کر لے, تو وہ انسان اب وہ انسان صرف نہیں ہے بلکہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا مقرب ہے. اور جب وہ انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے, جب وہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے, تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور جب وہ مجھ پر قسم کھا لیتا ہے, یعنی جو وہ مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں, میں عطا کرتا ہوں. اب جو اعتراض کرے کسی ولی پر تو سمجھ جاؤ وہ بہت بڑا بیوقوف ہے, وہ بہت بڑا بیوقوف ہے. کہ ہم کسی شرابی کے بارے میں نہیں کہہ رہے,
ہم کسی جواری کے بارے میں نہیں کہہ رہے، ہم کسی جانی کے بارے میں نہیں کہہ رہے، ہم کسی چور اور ڈاکو کے بارے میں نہیں کہہ رہے، ہم کسی فاسق فاجر کے بارے میں نہیں کہہ رہے، ہم کسی بے ایمان کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، بلکہ ہم تو اس انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا مقرب ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اس کو بھی پہچاننا ہے تو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کا راجہ ہمارے پیارے خواجہ جب چلے مدینہ منورہ سے تو ڈائریکٹ اجمیر شریف تو نہیں آئے، کہاں ہے؟ پہلے پاکستان، آج کا پاکستان، کل کا بھارت، کل کا بھارت تھا، وہاں عظیم بزرگ کے بارگاہ میں آئے، داتا کی بارگاہ میں۔ جب داتا کی بارگاہ میں تھے وہ تو یہاں کے راجہ کی ماں جو تھے، راجہ کی جو ماں تھی وہ جوتشی تھی، اس کو بھی علم آتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں آئندہ کا علم کی خبر کوئی دے نہیں سکتا، تو یہ جادوگر بھی دے دیتے تھے کبھی کبھی شیطانی علم کی بنا پر۔ تو یہ ان کی ماں جوتشی تھی، اس نے کہا بیٹا ایک درویش آئے گا اور آ کر تمہاری سلطنت کو درہم برہم کر دے گا، تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ بڑا پریشان ہوا، راجہ کہا امی جان اس کا حلیہ کیسا ہے؟ اس نے بہترین مصور کو بلایا، حلیہ بنا کر لیا، حلیہ بنا کر اس نے مجسمہ تیار کیا، اور ہر چوکی ہر چوراہے جہاں جہاں ان کے راستے میں چوکیاں تھی سب مجسمہ پیش کر دیا، رکھ دیا کہ اس شکل کا کوئی بھی درویش اگر ہمارے ملک میں داخل ہونا چاہے تو داخل ہونے نہ پائے، اس کو وہیں قتل کر دو۔ لیکن جانتے ہیں اس کا ایک سلاکار تھا راجہ کا جو بہت ہی ذہین تھا، اس نے کہا حضور یہ کام مجھے سونپیے، میں اس کو تلاش کرتا ہوں، جہاں ملے وہی کام تمام کر دوں گا، نام نہیں لوں گا، مجھے لوگ برا لیں گے، تو وہ کام تمام کر دوں گا۔ وہ چلے تلاش کرتے 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 داتا کی بارگاہ تک پہنچے، دیکھا یہاں تو ہے وہ درویش، بڑا خوش ہوا کہ میں تو اپنی منزل تک پہنچ گیا ہوں۔ وہ موقع کے تلاش میں رہا، 12 دن گزر گئے، اپنا حلیہ بدل کر ایک درویش کی شکل لے کر وہ اسی موقع کی تلاش میں رہا کہ کب موقع ملے، کب تنہائی ملے، کب موقع ملے کہ میں اپنا مقصد پورا کر لوں۔ اسی میں 12 دن گزر گئے۔ 12واں دن گزرا، جب رات آئی، رات کے بعد دیکھا کہ وہ درویش خواجہ غریب نواز وہ اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں، اور ان کے خیمے میں کوئی نہیں ہے۔ موقع غنیمت سمجھا، خنجر آستین میں چھپایا اور خیمے کے اندر داخل ہوا۔ خواجہ غریب نواز نے استقبال کیا اور نام لیا، کہا آؤ، نام لیا اور کہا آؤ۔ اتنے دن تو 12 دن تک کہاں تھے؟ جب نام لیا تو وہ پہلی حیران ہوا، جسم پر کب کبھی تابی ہوئی، اور پھر جب کہا کہ 12 دن تک کہاں تھے اور حیران ہوا، کہا ارے بھائی جس مقصد سے آئے ہو وہ کیوں نہیں پورا کرتے؟ تو اور اس کے جسم پر کب کبھی تاری ہو گئی، خنجر پھینکا، قدموں پہ گرا اور کہا میں نے آپ جیسی صورت اور سیرت والا درویش کبھی نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
کیا حضور